اگر حق بات کروں گا پسینہ چھوٹ جائے گا، بے شک بے شک جائیں گے، کمینہ چھوٹ جائے گا، بے شک سبحان اللہ. مجھے کسی نہیں سے میں اللہ ڈرتا ہوں اور مجھے کبھی خوف نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں امام صاحب سے اتنی ناراض ہونا، کوئی غم نہیں. جس وقت چاہو گا ناراض ہو جاؤ، اللہ ناراض نہیں بے ہونا شک چاہیے. بے ماں باپ شک راضی ہونا چاہیے. تمہارے ناراض ہونے سے کیا ہوگا؟ مقتدی کے ناراض ہونے سے کچھ نہیں ہوگا. میں سب امام بھائیوں کو سمجھاتا ہوں، دیکھنے میرے بھائی امام کر رہے ہیں، میں انہیں یہ سمجھاتا ہوں، یہ درس دیتا ہوں، اے بھائی میرا امام ہے، اگر ارشاد فرماتے ہیں رسول خدا فرمودار پہلی فارسی کے اندر ہے، جس نے عالم کو دیکھا اس نے مجھے دیکھا، اس نے عالم سے مصافحہ کیا، اس نے مجھ سے مصافحہ کیا، اور جو عالم کی صحبت میں بیٹھا وہ میری صحبت میں بیٹھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کے پیارے بھائیوں، اگر امام تم سے ڈر کر مسلے پہ کھڑا ہے تو نماز ہوئی نہیں. بے شک بے شک اور امام اگر نہیں ڈرا، مقتدی کا ڈرنا ہے. ماں باپ راضی ہیں، تمہیں بھی سمجھا رہا ہوں اپنے ماں باپ کو راضی کرو. بے شک ان کے بیٹے بڑے خوش نصیب ہیں، یہ جا رہے ہیں اور انہوں نے اپنے بیٹوں کے لیے دعا کی اور بیٹوں کے بعد بستی والوں کے لیے دعا کی اور جتنے بھی لوگوں نے سب کے لیے دعا کی. تو یقیناً جانیے جس کسی نے جو ہے ان سے دعا لے لی تو وہ اس کا بیڑا پار ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اسی لیے میری تو نظر اور میرا دل میں تمنا یہی رہی ہے پورے گاؤں کو مقتدی خلاف ہوتا ہے، میرے باپ خلاف ہے. بے شک بے شک میرا اللہ مجھ سے راضی رہے، میرے رسول مجھ سے راضی رہے، میرے غوث مجھ سے راضی رہے، بریلی کا امام مجھ سے راضی رہے، اعلیٰ حضرت راضی رہے، تاج الشریعہ راضی رہے، خواجہ غریب نواز راضی رہے، ائمہ مجتہدین راضی رہے، صحابہ کرام راضی رہے. یقین جانیے مقتدیوں کے ناراض ہونے سے کچھ نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ سبحان یقین جانیے. اسی لیے میں پڑھتا ہوں اگر حق بات کہہ دوں گا پسینہ چھوٹ جائے گا، اگر حق بات کہہ دوں گا پسینہ چھوٹ جائے گا. سبھی جنت کو جائیں گے، کمینہ چھوٹ جائے گا. بے شک بے شک سبھی جنت کو جائیں گے، کمینہ چھوٹ جائے گا. کمینہ جو ہوتا ہے اسے کتنا بھی سمجھاؤ وہ مانتا نہیں ہے. بے شک اسے وہی کرنا ہے جو اس کے دل میں ہے. اس سے کہو نماز پڑھ لے نہیں پڑھے گا، اس سے کہو روزہ رکھ لے نہیں رکھے گا، اس سے کہو کوئی کام کر لے نہیں کرے گا. یقین جانیے جس کے دل کے اندر اللہ کی محبت ہوگی، اللہ کے نبی کی محبت ہوگی. اللہ ارشاد فرماتا ہے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، جھوٹوں سے دور رہو، چغل خوروں سے دور رہو، شرابیوں سے دور رہو، جوانیوں سے دور رہو اور بے نماز بات کرو. بے شک بے شک اور صبح کو پڑھتا ہوں سنتے پوری بستی والے حشر میں کیفیت ساری کھل جائے گی اور بے نمازی کی صورت بدل جائے گی. اللہ کچھ بھی بنا سکتا ہے. تفسیر سنائی تو ڈر جاؤ گے. یقین جانیے اس لیے نماز پڑھنا شروع کرو، اللہ کے فرمانے والی شان پر عمل کرو. اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی کی بات کرتی ہے. بے شک سبحان اللہ پیارے اسلام بھائیوں، مدینے کی آرزو سب کے دل میں ہو، اللہ سب کو مدینہ پہنچائے. اسی لیے صبح کو دعا مانگے. جو کوئی بندہ اگر صبح کو نماز پڑھ کر اپنے گھر سے کام کے لیے نکلتا ہے، میں آپ کے لیے بتاؤں کام کی بات صرف نماز پڑھ کر کوئی بھی کام کے لیے جائے گا، اگر گاڑی چڑھاتا ہوگا حادثے سے بچ جائے گا، اگر جو ہے کام میں جائے گا، کوئی قتل کرنے کے لیے تمہارا ارادہ بنا ہوا ہے قتل نہیں ہو سکتا ہے. نماز کی ایسی طاقت ہے، اللہ نے نماز کے اندر ایسی طاقت دی ہے، اتنی بڑی قوت دی ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی میں جب بندہ نماز پڑھ کر فجر کی نکلتا ہے تو ہر کے پیر تک جو ہے اس کے ساتھ فرشتے چل رہے ہیں، فرشتے چل رہے ہیں. مغرب کی پڑھ لی ہے، عشاء تک فرشتے چل رہے ہیں اور عشاء بعد رات کا فرشتہ کھڑے کر پہلا سبحان اللہ. نمازی کرنے بڑا مرتبہ پتا ہے. نماز تم نے 5 وقت پڑھی، اب فرشتہ تمہارے پاس کھڑا ہے، رات بھر کھڑا ہے، پہرا دے رہا ہے شیطان نہ آ جائے. یہ نمازی کے لیے کوئی جگہ نہ دی، چور نہ جائے، اسے ایزا نہ پہنچا دے، بچھو نہ جائے، کاٹ نہ لے، سانپ نہ جائے. اللہ نے نماز اپنے نبی کے لیے دی ہے. یہ معراج کا مہینہ چلا ہے. یقین جانیے میرے آقا نماز کے لیے جو ہے یہ 2 مرتبہ کر لے کر آئے. 50 وقت کی نماز 5 وقت میں دے دی. بے شک بے شک آپ نے 5 پڑھی 50 کا ثواب ملے گا. بے شک آپ نے 5 پڑھی ہے 1 وقت میں 10 کا ثواب، ظہر تک پڑھی 20 کا ثواب، عصر تک پڑھی 30 کا ثواب، مغرب تک پڑھی 40 کا ثواب، عشاء پڑھی 50 کا ثواب مل گیا. بے شک اور یہ کیا کہہ رہی ہے اللہ کے نبی کا
دیدار